حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں شکست کھانے کی پریشانی کے چند دنوں کے بعد عمیر بن وہب صفوان بن امیہ کے ساتھ حطیم میں بیٹھا تھا۔ عمیر بن وہب قریش کے شیطانوں میں سے بڑا شیطان تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو بہت تکلیف دیا کرتا تھا، اور مکہ میں مسلمانوں نے اس کی طرف سے بڑی تکلیفیں برداشت کیں، اور اس کا بیٹا وہب بن عمیر بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہونے والوں میں تھا۔ عمیر بن وہب نے قلیب بدر کا ذکر کیا جس کنویں میں 70 کافروں کو قتل کر کے ڈالا گیا تھا، اور دیگر مصیبتوں کا بھی تذکرہ کیا۔ تو صفوان نے کہا، اللہ کی قسم ان لوگوں کے بعد تو اب زندگی میں کوئی مزہ نہیں رہا۔ عمیر نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، اللہ کی قسم اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا جس کی ادائیگی کا فی الحال میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، اور اپنے پیچھے بال بچوں کے ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہوتا، تو میں ابھی سوار ہو کر محمد کے پاس جاتا اور نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیتا، کیونکہ میرے لیے ان کے پاس جانے کا ایک بہانہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ میرا بیٹا ان کے ہاتھوں میں قید ہے۔ صفوان نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور کہا، تمہارا قرضہ میرے ذمہ ہے، میں اسے تمہاری طرف سے ادا کر دوں گا، تمہارے بال بچے میرے بال بچے کے ساتھ رہیں گے، جب تک وہ زندہ رہے میں اپنی طاقت کے مطابق ان کا پورا خیال رکھوں گا۔ عمیر نے کہا، میری اور اپنی یہ باتیں راز میں رکھنا۔ صفوان نے کہا، ایسا ہی کروں گا۔ عمیر کے کہنے پر تلوار تیز کر دی گئی اور ظہر میں بجھا دی گئی، پھر وہاں سے چل کر وہ مدینہ پہنچے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے جنگ بدر کے حالات کا تذکرہ کر رہے تھے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو زہر کے خلاف یعنی فتح سے نوازا اور دشمنوں کو جو کھلی شکست ہوئی اس کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اتنے میں حضرت عمر کی نگاہ عمیر بن وہب پر پڑی جو گلے میں تلوار لٹکائے ہوئے مسجد کے دروازے پر اپنی سواری بٹھا چکے تھے۔ حضرت عمر نے کہا، یہ اللہ کا دشمن عمیر بن وہب بری نیت سے آیا ہے، اسی نے ہمارے درمیان فساد برپا کیا تھا اور بدر کے دن ہمارا اندازہ لگا کر اپنی قوم کو بتایا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر فوراً حضور علیہ السلام کی خدمت میں گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ اللہ کا دشمن عمیر بن وہب اپنے گلے میں تلوار لٹکائے ہوئے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ حضرت عمر گئے اور عمیر کی تلوار کے پرتلے کو اس کے گربان سمیت پکڑ کر کھینچا اور اپنے ساتھ کے انصار سے کہا، تم سب جا کر حضور کے پاس بیٹھ جاؤ اور اس خبیث سے ہوشیار رہنا، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ پھر حضرت عمر اسے لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ جب حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ عمر نے اس پرتلے اور گربان سے پکڑ کر رکھا ہے تو فرمایا، اے عمر اسے چھوڑ دو، اور اے عمیر قریب آ جاؤ۔ عمیر نے قریب آ کر کہا، انعم صباحا، صبح بخیر، اور جاہلیت والے آپس میں یوں سلام کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے عمیر، اللہ نے ہمیں تمہارے اس سلام سے بہتر سلام سے نوازا ہے، اور وہ ہے السلام علیکم، جو کہ جنتیوں کا آپس میں سلام ہوگا۔ عمیر نے کہا، اللہ کی قسم اے محمد، میرے لیے تو یہ نئی بات ہے۔ حضور نے فرمایا، اے عمیر تم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، میں اس قیدی کی وجہ سے آیا ہوں جو آپ کے ہاتھوں قید ہے، آپ اس پر احسان کریں۔ آپ نے فرمایا، پھر گلے میں تلوار لٹکانے کا کیا مقصد؟ عمیر نے کہا، اللہ ان تلواروں کا برا کرے۔ آپ نے فرمایا، مجھے سچ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ عمیر نے کہا، میں تو صرف اسی لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، نہیں بلکہ تم اور صفوان حطیم میں بیٹھے تھے، تم نے قریش کے ان لوگوں کا تذکرہ کیا تھا جن کو مار کر بدر کے کنویں میں پھینکا گیا تھا، پھر تم نے کہا تھا کہ اگر مجھ پر قرضہ اور بال بچوں کی ذمہ داری کا بوجھ نہ ہوتا تو میں جا کر نعوذ باللہ محمد کو قتل کراتا۔ پھر صفوان بن امیہ نے تمہارے قرضے اور بال بچوں کی ذمہ داری اس شرط پر اٹھائی کہ تم مجھے قتل کرو گے، حالانکہ اللہ تمہارے اور تمہارے اس ارادے کے درمیان حائل ہے۔ حضرت عمیر نے یہ سنتے ہی فوراً کہا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ جو آسمان کی خبریں اترنے والی وحی ہمیں بتاتے تھے ہم اس کو جھٹلاتے تھے، اور یہ تو ایک ایسا واقعہ ہے جس میں میرے اور صفوان کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ اللہ کی قسم مجھے پورا یقین ہے کہ یہ بات آپ کو اللہ ہی نے بتائی ہے۔ لاکھ لاکھ شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے اسلام کی ہدایت سے نوازا اور مجھے یہاں کھینچ کر لایا۔ پھر انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اپنے بھائی عمیر کو دین کی باتیں سکھاؤ اور قرآن اسے پڑھاؤ، اور اس کے قیدی کو چھوڑ دو۔ چنانچہ صحابہ اکرام نے ایسا ہی کیا۔
پھر حضرت عمیر نے عرض کیا اللہ کے رسول میں اللہ کے نور کو مٹانے کے لیے بہت کوشش کرتا تھا اور اللہ کے دین والوں کو بہت تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں میں مکہ واپس جا کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف اور اسلام کی طرف دعوت دوں، امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں میری وجہ سے ہدایت عطا کرے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی، وہ مکہ چلے گئے۔ حضرت عمیر کے مکہ سے روانہ ہونے کے بعد صفوان یہ کہا کرتا تھا، اے لوگو، چند دنوں کے بعد تمہیں ایک ایسی خوشخبری ملے گی جو تمہیں بدر کی ساری مصیبتیں بھلا دے گی۔ صفوان حضرت عمیر کے بارے میں آنے والے سواروں سے پوچھا کرتا تھا، یہاں تک کہ ایک سوار نے آ کر انہیں بتایا کہ عمیر تو مسلمان ہو چکے۔ یہ سن کر صفوان نے اس بات کی قسم کھائی کہ نہ تو وہ کبھی عمیر سے بات کرے گا اور نہ ہی اس کے کسی کام آئے گا۔ حضرت عمیر مکہ واپس آ کر اسلام کی دعوت میں مشغول ہو گئے اور جو ان کی مخالفت کرتا اسے سخت تکلیفیں پہنچاتے، چنانچہ ان کے ہاتھوں بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ ان کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جس دن عمیر آئے تھے اس دن وہ خنزیر سے بھی زیادہ برے لگ رہے تھے اور آج وہ مجھے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ ایک دن صفوان حتیم میں تھا کہ اتنے میں حضرت عمیر نے اس کے پاس کھڑے ہو کر اسے آواز دی۔ صفوان نے منہ پھیر لیا تو اس سے حضرت عمیر نے کہا، تم ہمارے سرداروں میں سے ایک سردار ہو، آپ بتاؤ کہ ہم جو پتھروں کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان کے نام پر جو جانور ذبح کرتے تھے، کیا یہ بھی کوئی دین ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اس پر صفوان خاموش رہا۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو دین کی دولت عطا کر دیتے ہیں تو اس کے نزدیک دین سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں رہتی۔